بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود قال ان رجل اصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع امتی کلہم وفی روایت لمن عمل بها من امتی۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کہیں باہر، ظاہر ہے کہ دیہاتی زندگی میں عورتیں مرد سب اپنے جانور چرانے بھی باہر جاتے ہیں، کچھ کھیت ہوں، کچھ نخلستان ہوں، وہاں بھی جاتے ہیں، تو وہاں کسی عورت کے ساتھ بوس و قرار کر بیٹھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھ سے اس طرح کی ناشائستہ بات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے، یہاں تو الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہو، یعنی حضور نے غالباً پڑھی ہے اس وقت۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصے میں نماز کا اہتمام رکھا کرو۔ جب تم اس طرح نیکی کرتے ہو تو وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ آیت رسول اللہ نے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر پڑھی اور بشارت دی کہ تم نے نماز پڑھ لی، بس کافی۔ یہی جتنے بھی جنسی نوعیت کے معاملات ہیں ان میں اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمارا دین یہ نہیں چاہتا کہ ایسے معاملات کا افشا کیا جائے، ان میں لوگوں کا تعاقب کیا جائے، انہیں پکڑ بلایا جائے، ان پر حدود نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تعلیم نہیں ہے۔ یہ چونکہ اللہ اور بندے کے درمیان کے معاملات ہیں، ان میں جو غلطی و کوتاہی ہوتی ہے اس پر بالعموم پردہ پڑا ہوتا ہے۔ کسی کا پردہ افشا ہو جائے تو وہ بدقسمتی ہے، تو اس پر پردہ ہی ڈالے رہنا چاہیے۔ ایسی چیزوں کے درپے ہونا یہ کبھی پسند نہیں کیا گیا، بلکہ اس پر بڑی سخت سزا کی وعید سنائی ہے۔ دنیا میں بھی یہی تعلیم دی ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ کو دیکھ کر بھی اس نوعیت کے گناہ کو، ایک تو یہ ہے کہ جس میں کسی کا حق تلف ہو رہا ہے، وہاں تو ظاہر ہے کہ آدمی کو پکڑنا بھی ہوتا ہے، بلانا بھی ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے معاملات میں اللہ کا پیغمبر یہی تعلیم دے کر گیا ہے کہ ان میں افشا کا طریقہ نہیں۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کس سے ہوا، کیا ہوا، معاملے کی نوعیت کیا تھی۔ آپ نے آیت پڑھی اور فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی ہے، نماز کا اہتمام رکھو، اللہ تعالیٰ اس طرح کی برائیاں اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا۔ فقال الرجل، آدمی اچھا سا معلوم ہوتا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لیا حاضر، یہ جو آپ نے بشارت دی ہے صرف میرے ہی لیے ہے۔ تو آپ نے فرمایا لجمیع امتی کلہم، میری ساری امت کے لیے ہے۔ یعنی یہ تو اللہ کا ایک قانون ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے، اور مزید وضاحت کی لمن عمل بہا من امتی، میری امت میں سے جو لوگ بھی نیکی کریں گے، خیر کی زندگی اختیار کریں گے، نماز کا اہتمام رکھیں گے، لوگوں سے بھلائی کریں گے، تو اس طرح کی جو غلطیاں خلوت میں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ بلکہ صرف معاف ہی نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان برائیوں کی جگہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیں گے۔ تو یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا۔ دوسرے مقامات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے سورہ نور کے شروع میں جہاں یہ بیان کیا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں افشا نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی یہی بات بیان کی ہے۔ وعن انس قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقمہ علی، قال ولم يسل عنہ حضرت الصلاة فصلى مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة قام الرجل فقال یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقم فی کتاب اللہ، قال الیس قد صلیت معنا؟ قال نعم، قال فإن اللہ عز وجل قد غفر لك ذنبك وحدك۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اور یہاں اس کا رقم ہے 567۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا، وہاں تو بوس و کنار کی بات تھی۔
اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ انی اصبت حدن، میں تو سب کچھ کر گزرا اور میں اب حد کا یعنی سزا کا مستحق ہو گیا ہوں، فاحکم ہو علیہ۔ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی گناہ ہوا ہے تو انہیں سزا دے دی جائے تاکہ وہ قیامت میں محفوظ رہیں۔ تو اس نے آ کے خود درخواست کی کہ مجھ پر حد قائم کیجیے، کوئی گواہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کالا ولم یسل، رسول اللہ نے اس سے نہیں پوچھا کیا ہوا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہو، اس کی تفصیلات بتاؤ، کوئی سوال نہیں کیا آپ نے، بلکہ نماز کا وقت آ گیا تھا، نماز کھڑی کر دی۔ اس نے بھی رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز سے رسول اللہ فارغ ہوئے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں نے عرض کیا کہ میں حد کا مستحق ہو چکا ہوں، میں نے آخری درجے میں گناہ کر لیا، تو آپ اللہ کے حکم کے مطابق جو قانون ہے اس کا مجھ پر نفاذ کیجیے۔ آپ نے فرمایا الیس قد صلیت معنا، میاں کیا ہمارے ساتھ ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا وہ تو میں نے پڑھ لی۔ فرمایا پھر اللہ نے معاف کر دیا تمہیں، جاؤ تمہارا گناہ ختم ہوا۔ تو یہ وہی بات ہے، یہاں پر یہ بات بھی فرما دی اور اس طرح یہی تعلیم دی کہ اس معاملے میں درپے ہونا، تعاقب کرنا، لوگوں کو کٹہرے میں لانے کی کوشش کرنا، ان کو رسوا کرنا، یہ دین میں مطلوب نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ توجہ دلائیے، اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو ضرور کیجیے، جب تک کوئی گناہ کسی ایسے درجے میں نہ پہنچ جائے جہاں وہ سوسائٹی کے لیے مسئلہ بن جائے، اس وقت تک یہی کرنا چاہیے۔ تو یہ بات بھی بالکل وہی ہے۔ وعن ابن مسعود قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی قال الصلاۃ لوقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قال ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ قال حدثنی بہن لو استسته لزادنی۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، 568 جہاں اس کا رقم ہے۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، یعنی جس وقت اللہ کی حاضری کا وقت آ جائے تو باقی سب چیزیں چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا۔ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ وفاداری کا رویہ اختیار کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، دین کی کوئی خدمت ہے، نیکی کا کوئی کام ہے، جہاد کا کوئی موقع آ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور اس طرح بیان کرتے جا رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اگر اس کے بعد بھی پوچھتا کہ اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، تو آپ جواب دیتے چلے جاتے، یعنی آپ نے مجھے روکا نہیں۔ تو اس طرح گویا مختلف وقتوں پر لوگ پوچھتے تھے کہ کون سا عمل بہتر ہے۔ جب عمل کرنے کا شوق ہو، نیکی کے لیے آدمی کی طبیعت کے داعیات اسے متوجہ کریں تو ایسے ہی سوالات ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بالعموم اس طرح کے سوالات پوچھتے رہتے تھے۔ ہمارا وقت ہو گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔